السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پڑھ اور سن رہے ہیں اس کو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیجیے. ان حدیث سے ہم کو اللہ سے قرب عطا فرمائیے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پہ سمجھنا اور اس کا آسان فرما دیجیے، اس سے ہمارے دلوں کو متاثر فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So the class we did some 2 weeks or 3 weeks ago, we started a collection of Nawab on the Ahadith Qudusi. Can anyone give me the definition of Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the Hadith Qudusi? What is the definition? If you raise your hand, someone. Yes. حدیث قدسی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور دوسری جو حدیثیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. وہ بھی اللہ ہی کا قول ہے، اس کو وہی ہم کرتے ہیں، لیکن اور تھوڑا کلیئر کون کرے گا مجھ کے علاوہ؟ Is there anyone who will make it more clear? What is the difference? میں بولوں؟ بولیے. جی، حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام، جو فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جو ہے بولا گیا. تھوڑا سا ڈیفینیشن میں تھوڑی گڑبڑ کر. ڈائریکٹ کلام تو کلام اللہ ہے. ڈائریکٹ کلام جو اللہ کا کے الفاظ ہیں، اللہ نے جیسا فرمایا وہی فرمائی، ویسے ہی جو ریکارڈ کیا گیا وہ کلام اللہ ہے، قرآن ہے. لیکن حدیث قدسی میں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں
جو ڈفرنس ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چین کے ساتھ جہاں جا کے ختم ہوتی ہے یا جہاں سے شروع ہوتی ہے. چین کے معنی نیچے سے ہم کون کس سے سنا، اس سے انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا. The top will be قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ احادیث نبوی کہلاتے ہیں. اس میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں سے 6 کتابیں صحائح ستہ کہلاتے ہیں، 6 حدیث کی مستند کتاب. لیکن حدیث قدسی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ہی فرمان ہے، لیکن ایک قدم اور اوپر جاتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رب عز و جل، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا. یہ وہی الفاظ نہیں ہے. جب وہی الفاظ ہوتے ہیں تو پھر اسے وہی کہتے ہیں، اور پھر وہ قرآن ہے، وہی اس کو کلام اللہ کہتے ہیں. اس میں اللہ کا ریفرنس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے اللہ کا کوئی قول فرمایا تو اس کو اللہ کے قول کے طور پہ قال رب العزت بھی جل جلالہ جو بھی ہے اس پہ ختم ہوتی ہے حدیث قدسی. تو ہم یہاں پر یہ نبوی کے 40 حدیث قدسی پہلے لیے ہیں، اس کو جلدی سے ختم کر کے انشاءاللہ ہم دوسرے کوئی کتاب مستند کتاب لے کے اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. دیٹ ول بی دا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پہلی ایک طویل حدیث تھی جس میں جو ذکر تھا کہ قیامت کے دن ایک انسان ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص پرٹیکولر انسان کا ذکر نہیں تھا، کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس سے اللہ سبحانہ وتعالی سوال کریں گے کہ میں بیمار. 3 باتوں کا سوال تھا، تو نہیں آیا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. تو اس وقت وہ بڑے تعجب سے ابن آدم کہا گیا ہے، کوئی بھی ہو سکتے. تو پھر وہ کہے گا تو آپ رب العالمین ہیں، آپ بیمار کیسے ہوئے اور میں آپ کی عیادت کے لیے کیسے آ سکتا تھا. اللہ will give the reference, so and so my slave was sick but you did not take care of him. پھر اسی طرح سے کھانے کی بات آئی تھی کہ فلاں میرا بندہ بھوکا تیرے پاس آیا تھا، تم نے نہیں کھلایا، یا میں آیا تھا. تو وہی سوال ریپیٹ ہوگا، جواب وہی دے گا، پھر میں کیسے آپ کو کھلا سکتا تھا، تو فلاں بھوکے بندے کو نہیں کھلایا. پھر پیاس کا ذکر. اب یہ تو پہلی ہو گئی تھی. we will not go much more in the detail of this hadith. اب یہاں سے دیکھیے، یہ جو احادیث ہیں جو نبوی کی ہیں، یہ تمام زیادہ تر کتابوں کا ایک باب ہوتا ہے. پہلے تو امام بخاری نے، امام مسلم نے احادیث کو جمع کیا تھا. اٹ واز ناٹ ڈیوائڈیڈ اکارڈنگ ٹو دا ٹاپکس، لیکن بعد کے علماء نے اس کو ٹاپک کے لحاظ سے اس کو ڈیوائڈ کیا. تو یہ سب اللہ پہ جو ایمان ہوتا ہے اس کے تعلق سے، ایمان باللہ، اور اس کا جو چیپٹر نام ہوتا ہے اس کا کتاب الایمان ہوتا ہے. کتاب الایمان یعنی ایمان کے بارے میں. اب یہ ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان سے مراد صرف کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی ایمان ہے، یہ نہیں کہ وہ ایمان نہیں ہے، لیکن صرف کلمہ پڑھ لینا ہی ایمان نہیں. جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ مسلمان ہو گیا، اللہ پہ ایمان لایا، اور پھر پورا کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ آپ پہ بھی ایمان ہے، اب اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اب یہ ایمان کے بارے میں حدیث نبوی جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی انہی میں سے، شرم و حیا جسے کہتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے، مین مقصد جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھتے ہیں یا احادیث قدسی پڑھتے ہیں، تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، علم سے بھی ہوگا، تجربوں سے بھی ہوگا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم مختلف آیتیں پڑھ کے آتے ہیں جس میں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشاہدے کی دعوت دیتا ہے، جو چیزیں تم دیکھتے ہو، پھر اس کے بعد غیب کے علم کا ہم کو حوالہ دیتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہونے والی ہے، جو یہ کر رہا ہے وہ غیب میں بھی تم کو علم دے دے رہا ہے پہلے سے کہ یہی سب ہونے والا ہے۔ اور ایمان کے بارے میں احادیث نبوی میں ایک حدیث آئے گی، بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں کچھ کرتے مانے شرٹ، کرتا ہوتا ہے کہ بس وہ عرب میں اس زمانے میں بھی پہنا جاتا تھا، شرٹس۔ کچھ لوگ شرٹس پہنے ہوئے ہیں اور کسی کا شرٹ جو ہے وہ سینے تک ہی ہے، کسی کا پیٹ تک ہے، کسی کا اور تھوڑا نیچے ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ایسے بھی ہیں جس کا شرٹ بالکل پورے جسم سے زمین تک نیچے تک ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، ہم کو بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان سینے سے نیچے نہیں ہوتا، مکمل ایمان نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اس سے زیادہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیں اور زیادہ ہوتا ہے، اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ ان کا کرتا جیسے پورا نیچے قدموں تک طویل ہے، وہ ان کا ایمان مکمل ہے۔ تو صحابہ نے دریافت کیا ایسی کوئی مثال، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسے ہی ہے جیسے وہ کرتا پورا نیچے تک ہو، ایڑیوں تک ہو، مکمل ایمان۔ تو ایسی بہت سی احادیث ہیں، اور جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بھی ایمان کے بیان میں احادیث نبوی آئیں گی۔ اب یہ 2-3 آیتیں یہ خرچ کے بارے میں ہیں، اور اس کو ہمیشہ احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے بھی اس کا لنک کرنا چاہیے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے تو ہم اس کو ایک حدیث پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو معنی کریں گے، اس کے بعد پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے، اس کا دوسری جو حدیث آئی ہے حدیث قدسی میں، یہ بھی خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ جیسے ایمان وہاں پر کسی بھوکے کو کھلاتے ہیں تو وہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، سپیریورٹی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور پھر اس وقت جو ایمان والا بندہ ہوگا
اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے اس کام کے لیے کسی کو کھلانے کے لیے اسے سلیکٹ کیا اور یہ اس کو ایک موقع لانے دیا اور کسی پیاسے کو پانی پلانے کے لیے ایک موقع دیا. اور اسی کے سے متعلق یہ چھوٹی سی حدیث ہے. اس کے دو پارٹ ہے. بعض نیریشن میں صرف اتنا ہے اور بعض میں یہ حدیث کنٹینیویشن اس کا ہے یہاں پر. چلیے پہلا ہے بہت آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی پڑھ بھی سکتا ہے آپ میں سے. آپ تو بہت پڑھ لیا, تھوڑا سا دوسروں کو بھی موقع دیجیے تو اچھی بات ہے. یہ سم ادر پیپل آلسو کون ہے بھائی, ان کے علاوہ اور کوئی ہے؟ یس یس کمان. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک. اور دوسری بھی پڑھو. بس اتنا ہی کرنا ہے. اوکے. سو the first thing we will do is we will learn the meaning of this hadith, and the same procedure we will apply as we try to understand the Quran. This is the call of Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں تمام چین نہیں ہوتے. چین تو جو ہے جتنی اوریجنل بکس ہیں اس میں ہوتی ہیں سلسلہ یا ربط کس سے یہ حدیث پہنچی, اور پھر اس کا فائنل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ. So this is the call of Allah subhanahu wa ta'ala. قال اللہ. So that means قال and Allah. What is the relation between these two words? جی, قال فعل ہے اور اللہ فاعل ہے. اللہ نے یہ فرمایا. اب اس میں دو کلمات آئے ہیں, انفق اور انفقو, یا انفق آیا ہے, انفقو بھی ہو سکتا ہے, انفقو. What is the difference between انفق and انفقو؟ انفق تو خرچ کرو, انفق is مجهول. انفق is مجهول. نہیں. Is there anyone other than Nurjahan who will give the difference between unfiq and what about unfiqu? میں خرچ کروں گا ایسا. somebody is going to خرچ on them. Yes, کا فرسٹ پرسن ہے, مضارع ہے, جیسے قال کے معنی وہ کہا, قل کے معنی کہے, اقولو میں کہتا ہوں, اقولو میں کہتا ہوں. تو یہاں پر یہ اس کے فعل کے لحاظ سے نافقہ فعل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو, اور خطاب کس سے کر رہے ہیں بندے کو, کوئی کسی کا نام لے کے نہیں, کیونکہ دنیا کے سارے انسان آ گئے. یا ابن آدم, ابن آدم, اس میں کوئی بھی آ گیا, صرف یا مومن کہا گیا اور کچھ نہیں, بلکہ ہر جو بھی انسان دنیا میں ہے وہ ابن آدم ہے. تو پوری انسانیت کے لیے یہ میسج ہے اس حدیث میں کہ انفق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی مال یا جو چیز دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی انسان کو ایک what is it called, جبلت, یا پھر اس کو ایک what is the right word, اس کو what is the word, I'm just missing it. کیا دے کے بھیجتے ہیں, ایک صلاحیت, کیا کہیں گے اس کو, ٹیلنٹ. یس, دیٹس گڈ. ٹیلنٹ دے کے بھیجتے ہیں, اور وہ ٹیلنٹ کا استعمال انتہائی ضروری ہے, اور اسی کے اوپر سوال ہونے والا ہے. whether we use the talent. کسی کو مال دیتے ہیں, کسی کو علم دیتے ہیں, اور کسی کو کوئی اور جو بھی ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کا استعمال کرنا. اس ٹیلنٹ کو جیسے ہم
سورہ بقرہ جب پڑھا تھا تو شروع میں جو متقین کی علامت بتائی گئی تھی، ان کی کچھ نشانیاں بتائی گئی تھی، تین، وہ کیا تھی؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. Whatever is given to them, they spend from it. It's not for hoarding. چاہے وہ دولت ہو یا پھر جو ہے کوئی علم ہو یا کوئی ہنر ہو، جو بھی ہو، وہ استعمال کرنے کے لیے ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، یہ پہلے حکم دیا جا رہا ہے. خطاب کس سے ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو خرچ کر، استعمال کر جو میں نے ٹیلنٹ تجھے دیا ہے، جو صلاحیت میں نے تجھے دی ہے، جو مال میں نے تجھے دیا ہے، اس کو خرچ کر، اس کو استعمال کرو، ہے نا. اگر یہ ہم کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وعدہ فرما رہے ہیں کہ انفقوا علیک، انفقوا علیک، میں بھی تیرے اوپر خرچ کروں گا تیرے ٹیلنٹ کو. آپ دیکھیں گے کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ جتنی پریکٹس کریں گے، جتنے کوئی بھی کام میں ماہر ہیں، اگر اس کو مسلسل صحیح طریقے سے کرتے رہیں گے تو ان کی مہارت بڑھتی ہی جاتی ہے. ان جو کوئی بھی پروفیشن میں ہیں، انجینئرنگ میں ہیں، ڈاکٹرس ہیں، علماء ہیں، وہ جتنا اس کو حاصل کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان کو عطا کرتے جاتے ہیں، اس میں وہ ایکسپورٹ ہوتے جاتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کہلاتے ہیں. تو یہاں پر جو کچھ مل رہا ہے وہ کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس میں اور تیرے لیے بھی میں خرچ کروں گا، یعنی میں بھی تجھے دیتا جاؤں گا، بشرط ہے کہ تو اسے اپنے ٹیلنٹ کو چھپا کے مت رکھ، اپنے مال کی ہورڈنگ مت کر، بلکہ اس کو استعمال میں لا، اس کو خرچ کر. یہ ایک مختصر ہے. ایک ورژن ہے یہ متفقن علیہ کے معنی، یہ ورژن دونوں میں ہے. متفقن علیہ اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں جو بخاری میں اور مسلم میں دونوں میں پائی جاتی، لیکن مسلم میں اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. وہ یہ الفاظ ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، اٹ از اے لنک، اٹ از اے لنک. ٹھیک ہے. اب یہ نیکسٹ انصار کون ہے؟ ایک اور کوئی ہمارا ہاتھ اٹھائیے. ہمارا میں پہلے بولا تھا جی. اس میں لڑائی کیا بات ہے. اس کے بعد بہت سی احادیث آنے والی ہیں، 6 حدیث کریں گے ہم، اس میں نیکسٹ پڑھا دیں گے. ہمارا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایزی والی میں کر رہی تھی، یہ تو مشکل آ گئی ہے. چلے میں کوشش کرتی ہوں. اچھا، بسم اللہ. ٹرائی کریے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پرفیکٹ ہو. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی پرفیکشن فرام اینی ون. یمین اللہ ملاء لا یغیدها سخاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق مز خلق السماء والارض فإنه لم یغد ما فی یمینہ. اچھا، یمین اللہ، اللہ کے ہاتھ مضاف الیہ ملا، یہاں تک کہ سلیش. ٹھیک ہے، سلیش ہو گیا. چلیے میں لگا دیا پہلے اس کو. اچھا، پھر ملا. یہ ورڈ قرآن میں بھی آیا ہے کہ کوئی بھی بھر کے ملا بھر دوں گا. نہیں، وہ قرآن میں جو ہے، اگر کوئی فدیہ زمین بھر کر سونا بھی دینا چاہے تو وہ فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ملاء الارض کا لفظ بھی آیا ہے نا. یعنی یہ ملا وہی ہے نا، بھر کے. اگر بھر کے یمین اللہ کیا چیز بھری ہوئی ہے، اٹ از فل. اس سے یمین اللہ ملائی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ کیا ہے؟ اٹ از فل آف ایوری تھنگ، فل آف ایوری تھنگ.
یہاں پر ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہم باب پڑھ رہے ہیں کتاب الایمان باب الایمان، اور اس میں کہ جو میرے پاس آیا ہے وہ من جانب اللہ ہے، اگر یہ انسان سوچے تو پھر جو ہے اس کا ایمان اس کے کئی شاخیں پھوٹیں گی۔ یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا اپنا یا کوئی شخص کا بھی اپنا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو بنانے کی خلقت کے بعد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ وہ خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، دینے والے بھی ہیں وہی ہیں، لینے والے بھی وہی ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس ہنر ہے، اس کے پاس دولت ہے، تو اس کے لیے یہ حدیث کا ٹکڑا اس کا کہ تم اگر خرچ کرو گے، استعمال کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کرتا جاؤں گا، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی سے لنک ہے، بخاری میں صرف یہاں تک ہے لیکن مسلم میں یہ ایکسٹینشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ اٹ از فل آف ایوری تھنگ۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ، یہ صرف ایک تشبیہی کی بات ہے، جیسے کل کون سی کلاس میں استوا کا لفظ آیا تھا، اللہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے اور پھر نہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، ہم ہاتھوں سے دیتے ہیں، کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، تو اس کو ایک تشبیہاً انسان کے سمجھنے کے لیے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ ان کے ہر چیز سے بھرے، ایوری تھنگ دیٹ ہی وانٹس ٹو بیسٹو آن ہز کریشنز، ہر وہ چیز جو اللہ اپنی مخلوق کو دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ صرف انسانی نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز جاندار چیز ہو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، وہ ان کی عبادت کرے یا نہ کرے، ان کی توحید کے پرستار ہوں یا نہ ہوں، بس جس کو پیدا کیا اس کا رزق اپنے ذمہ رکھا ہے۔ اور پھر قرآن میں بے شمار جگہ کہ کوئی ایسا زمین پہ جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ یمین اللہ ملائی، انہیں چیزوں سے، ملائی مانے بھرے ہوئے، اللہ کے ہاتھ چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، رزق سے بھرے ہوئے ہیں، ہے نا۔ شہرت جس کو دینا ہے وہ دیتے ہیں، ہنر جس کو دینا ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ایمان کو بڑھانے کے لیے ہر انسان یہ سوچے کبھی کہ یہ میری وجہ سے، میری کوشش سے میں اس میں ایکسپرٹ ہوا ہوں، نو اٹس نو نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے کسی چیز سے نوازا تو میں اس کو استعمال، میں کوئی بھی ہے، جتنے شرکا ہیں، جتنے لوگ دنیا میں ہیں، سب اس میں شامل ہو گئے کہ اللہ کا نوازا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے پاس ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، ہماری دولت بھی ختم ہو سکتی ہے، ہمارا ہنر بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لا یغیرھا، اس کا روٹ غیظہ میں نہیں کمی ہونا ہے، یا اس میں کوئی جو ہے کسی قسم کی کمی کو، ہاں کے معنی وہ یمین اللہ کا ہے، ہاں جو ہے یمین، اور اس میں جو کچھ بھرا ہوا ہے اس میں کوئی کمی ہوتی ہی نہیں۔ اور احادیث آپ جب احادیث نبی بھی پڑھیں گے یا پھر اس میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، اگر ایک دنیا کے کسی انسان کو اس کی تمام خواہشیں جتنی وہ ہرس کر رہا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے تو وہ سمندر میں سوئی کے ناکے کو جتنا پانی لگ کے آتا ہے
اتنا کم ہوگا نہیں فرمایا، اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ اور پھر سورہ کاف میں آپ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں، جس میں وہ حدیث بھی میں پڑھی ہے، سنی ہوگی، اور جو پڑھ چکے ہیں سورہ کاف میرے پاس ان کو سنایا بھی ہوں میں، کہ جب ایک کشتی میں بیٹھے اور وہاں پر ایک چڑیا پانی کے وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور سمندر سے یا وہ جو بھی سمندر سے ایک قطرہ اپنی چونچ میں پی لی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارا اور میرا علم ملا کے اللہ کے علم کے سامنے اتنا ہے نہیں، فرمایا اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی پیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بہت علم دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ کلیم اللہ بھی تھے، اللہ سے باتیں بھی کرتے تھے، بہت علم دیا تھا ان کو، تو اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے۔ تو پھر اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بلکہ کیا ہے اس کے بعد آیا اللیل والنہار۔ اب یہ سہا کے معنی کیا ہے؟ سہا خرچ کرنا، لائک دینا، لٹانا، عطا کرنا۔ کہا کہ اگر صبح اور رات، رات اور دن نہیں خرچ کرنا وغیرہ نہیں ہے، سہا میں نے ٹو ریمین فار ایور، قیامت تک، اس کے بعد بھی اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اور پھر یہاں پر محنت سے دیتے ہیں، اور پھر جنت میں تو آپ اس کے بیان قرآن میں پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ کیسے ملے گا، صرف ارادہ کریں گے تو وہ ساری چیزیں انسان کے پاس پہنچ جائیں گی۔ تو جب تک جنت ہے، دوزخ ہے، دنیا ہے، قائم ہے، وہ جو ہے ہمیشہ، اب اس کے معنی کوئی اس کے end تک پہنچ ہی نہیں سکتا، فار ایور اینڈ ایور لا یغیظھا، اس میں کوئی کمی، ایک قطرے کی بھی کمی آنے والی نہیں ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں کسی قسم کی کمی آنے والی نہیں ہے، ان کے ملکیت میں جو چیزیں ہیں۔ اب وہ کیسے؟ واللیل والنہار، وہ رات اور دن دیتے ہی رہتے ہیں، سب کو دیتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی لا یغیظھا، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر ایک مثال یا تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے، اب یہ ہاتھ جو ہے چونکہ ہمارے لیے ہم ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور ہاتھ میں ہمارے کوئی چیز ہوتی ہے تو صرف ایک مثال ہمارے سمجھنے کے لیے بھی، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ لیل و نہار، اس میں محذوب بہت سی چیزیں ہیں، اور وہ محذوب ہے کہ خرچ کرنے سے رات دن اس کو لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، لیکن ابھی ایک کمی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی اردو زبان نہیں ہے، عربی نہیں ہے کہ آن اسپینڈنگ اٹ ان دا ڈیز اینڈ دا نائٹس، تو یہ ساری چیزیں عربی زبان میں محذوب یا چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ رات دن خرچ کرنے سے بھی اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک ایک ٹکڑا ہو گیا تھا، یہاں پر ارائیتم ما انفق مز، یہاں تک کہ کر لیں گے۔ السماء والارض، اچھا، خلق السماء والارض، اچھا، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے یا کیا جانتے ہو تم؟ سارے لوگوں کے لیے، اب یہ کتاب ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ارائیتم، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے، ارائیتم ہے نا، کیا تم نہیں دیکھتے، ما انفق، وہ جو میں نے خرچ کیا، انفقا، نفقا وہ خرچ کیا، انفقا سر، انفقا بھی اسی ذات والا ہے جو وہ خرچ کرا، سبحانہ وتعالیٰ جو بھی خرچ کیا وہ
مز خلق السماوات والارض، یعنی مد کہتے ہیں ذخیرہ کسی چیز کا. اگر ہمارے پاس گودام بھر کے کوئی اناج ہو اس کو دینا شروع کریں تو ایک دن وہ گودام ختم ہو جائے گا. جو کچھ بھی ہے اگر کوئی بیلنس ہے وہ خرچ کرنا شروع کرے تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں ملک جو ہے وہ ایسا خزانہ اس کے پاس ہے، ایسا خزانہ اس کے پاس ہے کہ وہ مسلسل رات دن خرچ کر رہے ہیں اپنی تمام مخلوق کے اوپر. تو کیا تم نے دیکھا کہ انفقا مزل لیل والنہار خلق السماء والارض، کب سے یہاں پر ٹائم فریز آ گیا جس دن سے اللہ نے وہ تخلیق کیا آسمان کو اور زمین کو، آسمان کی اور زمین کی، اس وقت سے خرچ کر رہے ہیں. قیامت تک بھی خرچ کرتے رہیں گے. مرنے کے بعد بھی جب حساب کتاب ہوگا تو پھر وہ تو ایسی زندگی ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس کے بعد نہ موت ہے نہ کچھ ہے. ایور اینڈ ایور انفینیٹو زندگی ہے. اس وقت بھی خرچ کرتے رہیں گے. ان کا خزانہ کبھی خرچ ہونے والا نہیں، کبھی اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. آگے آ رہا ہے کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ، تو بے شک وہ نہیں ختم ہوگا. اس کے میں نے ختم ہونا کا نہیں بلکہ کمی ہونا، کمی ہونا. معافی جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سیدھے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ دن اور رات. اب ہم اس کو ترجمے میں اللہ کے پاس ہے کریں گے. سیدھے ہاتھ میں ہے وہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے فی یمینہ، لفظی معنی تو یہی ہوں گے جو اس کے سیدھے ہاتھ میں ہے. یمینہ اس کے سیدھے ہاتھ میں ہے. وہ لم یغض، اس میں کوئی کمی کبھی بھی نہیں آنے والی. حالانکہ وہاں پر جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے. اس کے اندر وہ ایسا درخت ہے کہ یہاں کے درختوں کو اناج لگتا ہے یا پھل پھلار لگتے ہیں، لیکن اس پہ زیور، کپڑے، جو چیز کی خواہش ہوگی وہ درختی شاخ خود ان کے قریب جھک جائے گی. اور وہاں سے صرف ارادے کی ضرورت ہے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. ارادہ کر لیا، جو کھانا چاہا، جو پہننا چاہا، جو جس چیز کی چاہت ہوگی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خزانے سے اس وقت ان کو مہیا کر دیں گے. تو یہ کیسے ایمان کو ایک جلا دینے والی آیتیں ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ایمان کو جلا ملے. اور پھر ایمان کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بڑھتا اور گھٹتا ہے. یہ بڑھتا اور گھٹتا ہے. اپنی زندگیوں پہ نظر ڈال کے دیکھ لیجیے. کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت اللہ بہت زیادہ یاد آتا ہے. جب سکون اور راحت ہوتی ہے تو اس وقت اللہ بعض کم ظرفوں کو اللہ اتنا یاد نہیں آتا جتنا عیش اور آرام میں ہوتا ہے. اور اسی لیے وہ اکثر بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر سنایا کرتا تھا. ان کو ہمارے اقبال بیگم کو شعر یاد ہے، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا. اردو کی ٹیچر ہے. جسے یاد خدا نہ رہے اور جسے خوف میں چلتے ہیں. چلو ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا جو ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا ہی اس کے پاس عقل ہو یا کتنا ہی جو ہے وہ ذکی ہو، بہت ہی پاک اور اللہ کا چاہنے والا ہو. لیکن اس میں دو خصوصیات کے ہونا ضروری ہے. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. جسے عیش میں اللہ کو یاد کرنا یہ بڑی بات ہے، اور جب غصے کی حالت میں اللہ کے خوف، اللہ کے غصے کو یاد کرنا ہے. دوسرے کی غلطی پہ غصے میں آ جانا، پھر جو ہے اللہ کے غصے کو بھول جانا. تو اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں. وہ ایک صوفی بندہ تھا اور وہ صوفی تاجدار ہند تھا، بادشاہ بھی تھا، لیکن اس کا بہرحال تو اس کا جو سوچ تھی وہ قرآن سے قریب تھی، حدیث سے قریب تھی. تو اب یہ اسی کا کنٹینیویشن تھا کہ اللہ کے پاس، اس اللہ کے سیدھے ہاتھ میں
جو کچھ بھی ہے وہ کبھی کم ہونے والا نہیں ہے، اور وہ ذخیرہ اس کا جو ہے وہ جو خرچ کرنا ہے لیل و نہار۔ اب اس کے بعد یہ دے رہے ہیں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی کتنے لوگ، کروڑوں بلکہ کیا اس کی تعداد بھی ہمارے پاس کوئی مردم شماری میں کتنے لوگ زندہ ہیں وہ ہمارے پاس تعداد آ سکتی ہے، لیکن دنیا میں اب تک کتنے لوگ آئے اور کتنے چلے گئے آدم علیہ السلام کے بعد اس کی تعداد کہیں بھی ہم کو پتہ نہیں چلتی، لیکن وہ سب نے اسی زمین پہ رہا، یہیں سے کھایا پیا، اپنی ضرورتوں کو پورا کیا، اور ان کی ساری ضرورتوں کو، صرف لوگ ہی نہیں، پرندے، کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، ہر قسم کا کیڑا اپنا رزق جو ہے اللہ پاتا، اللہ کی طرف سے پاتا آ رہا ہے، اور جہاں جو ہے اس کو جس قسم کا رزق چاہیے وہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم، یہ غور کرنے کی بات ہے، اس کے لیے ہم کو یہاں پر ایک حکم ہو رہا ہے، تم جو ہے یہاں پر صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ لک ود دا لرننگ آئیز، ود دا لرننگ ہارٹ، اپنے دل سے یہ سیکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کرو کہ اتنے لوگ کہاں سے کھا رہے ہیں۔ یہ ڈالر روپیے جو ہوتے ہیں یہ کوئی رزق نہیں ہوتا، یہ تو ایک ایکسچینج کا ذریعہ ہے کہ اس کو ہم کاشت کر کے زمین سے اناج پیدا کر کے نہیں کھاتے ہیں، منی جو ہمارے پاس ہوتی ہے اٹس اے مینز آف ایکسچینج دا تھنگس، ورنہ کسی کے پاس $1,00,000 بھی اگر ہیں تو اس کی بھوک تو نہیں مٹا سکتے، اس کی پیاس تک نہیں مٹا سکتے۔ ایسے کئی واقعات بھی کتابوں میں آتے ہیں کہ کسی نے اپنی پیاس کی شدت میں ایک گلاس پانے کے لیے اپنی ساری دولت دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے، جان بچانے کے لیے۔ اس وقت دولت کی بھی اہمیت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو، کیا تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ سارے اللہ کی مخلوق کو، جس میں کیڑے مکوڑے، انسان، کوئی بھی مچھلیاں سب آ گئی، اس کے اوپر وہ رات دن اپنے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو حدیث آئیں گے وہاں پر ہم دیکھیں گے بہت زیادہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں، اتنا ہم پہ احسان کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں ہم سے، یہ کہ ہم صرف ان کی پوجا کریں، شرک نہ کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور سے اتنی محبت نہ کریں جتنی محبت کا اللہ کا حق ہے۔ تو یہی بات، یہ رائے تم خالی دیکھنا نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھنے سے کوئی چیز دکھتی نہیں، بلکہ آنکھ کا ایک، جیسے انگریزی میں بھی فرق ہے، سی اور لک کا، لکنگ جو ہوتی ہے وتھ انٹینشن ہوتی ہے، دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، دیکھنے سے کوئی چیز انسان سیکھتا نہیں، لیکن جب اس کو غور کرتا ہے تو دل بھی متاثر ہوتا ہے، آنکھیں بھی، آنکھوں سے علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کے، کانوں سے سن کے علم حاصل کرتا ہے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے، اتنا غور و فکر نہیں کرتے، ماں انفقا، مطلع اپنے ذخیرے میں سے وہ جو کچھ خرچ کر رہا ہے، کب سے خلق السماء آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی پہلے سے یا اس سے، بس جب اور سے دن اور رات، اس سے پہلے جن تھے، جب انسان کو پیدا کیا ان کے اوپر بھی خرچ کر رہے تھے، اس سے پہلے ملائکہ تھے، ان کے اوپر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان کا بھی کوئی رزق ہوگا، ایسا نہیں کہ بغیر رزق کے زندہ ہیں، ہر ایک انسان کے لیے رزق ضروری ہے، جو بھی کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ذخیرے میں سے کم خرچ کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ صرف اس کے باوجود بھی وہ کم لا نہیں، یغیظھا، اس میں کوئی کمی آ ہی نہیں سکتی جو ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ انسان کی سوچ بدلنے والی چیز ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے وہ، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اس کا حساب نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتنا ہے۔ اور یہ سارا رکھ دیا کہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے چاول تو نہیں اتار رہے ہیں، آسمان سے دال تو نہیں اتار رہے ہیں، میوے اور پھل ہمارے کھانے کے لیے تو نہیں اتار رہے ہیں۔ انسان تھوڑا سا اگر سمجھنے والی آنکھ سے دیکھے تو وہ کوئی
درخت ہے، اس پہ میوے آتے ہیں، اناج آتا ہے، ایک دانہ ڈالتے ہو پھر اس کے بعد کہاں سے آتا ہے؟ زمین کھود کے دیکھ لو، وہاں پہ وہ پھل ہو گئے ہی نہیں جو اس جھاڑ کو لگے، وہ اناج ہو گئی نہیں اس زمین میں۔ میلوں دور اندر تک چلے جاؤ، کہیں ایک چاول کا دانہ، گیہوں کا دانہ نہیں ملے گا، لیکن اس بیج میں اللہ سبحانہ وتعالی وہ زمین میں رکھ دیے ہیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، وہ زمین میں بویا تب وہ پودا بنے گا یا نہیں بنے گا، اور پھر اس کے اندر جو اناج اگے گا ایک بیج کے بدلے میں کئی بالیوں میں کئی دانے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں سے آتے ہیں؟ انسان اگر کبھی غور کرے تو ایک کے بدلے میں کتنے نکل کے آتے، اور وہی جو ہے انسان، یہ سارا زمین میں انسان کی جو پرسوں شاید کہیں کسی کلاس میں ایسی آئی تھی کہ جس میں ایوننگ میں آئی تھی، آفٹر یاد نہیں ہے کہ وہ زمین میں جو رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سے ہمارا کولو مما فی الارض حلالا طیبا، ہاں اسی میں ایوننگ کلاس میں آئی تھی، تو وہ جو ہے اس میں رکھا ہے اللہ نے، لیکن اس پہ ایک پابندی بھی لگا دی کہ اس کو جو بھی تم استعمال کرو حلال طریقے سے استعمال کرو، حرام طریقے سے استعمال مت کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے لیکن اس کو حلال طریقے سے، دوسرے کی ضرورت کو ختم کر کے یا اس کو اہمیت نہیں دے کے اپنے پاس ذخیرہ کرتے مت رکھو، دیتے جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انفق علیک، تم دے گے تو میں بھی تم کو دیتا جاؤں، تم جتنا دیں گے اللہ اتنا ہی ہم کو بھی دے گا۔ یہ صرف سخاوت کے لیے نہیں، بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور پھر اب جب سے زمین آسمان بنے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَغِزْ، اب وہ انہو کس کے لیے آیا؟ وہ خزانہ، وہ خزانہ، وہ ذخیرہ جو ہے، اِنَّا کا جملہ ہے، وہ اس کا کیا ہے؟ اس میں کی خبر دی جا رہی ہے، اِنَّا کے ذریعے مجھ کی خبر دی جا رہی ہے کہ لم یغز ما فی یمینہ، پورا کا پورا اس کی خبر ہے کہ نہیں اس میں کوئی کمی نہیں آتی فی یمینہ، جو ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہاتھ جو ہے صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں، بس اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے اگر وہ تھوڑا سا کہیں چھپا ہوا ہے تو وہ ایک دم جل اٹھے، 500 وولٹ کا بلب بن جائے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو مل رہا ہے اس میں دوسروں کا حقدار کا حق بھی دینا ہے، اور اللہ جس سے چاہے اس کے کسی کی بھی ضرورت دنیا میں پوری کروا سکتے ہیں، لیکن جس کو توفیق دیا اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ تو یہ دو آیتیں خرچے کے بارے میں، پہلی بھی وہی تھی کہ اگر کسی کی مزاج پرسی کرتے ہیں، بھوکے کو کھلاتے ہیں، پیاسے کو پلاتے ہیں، تو صرف اللہ کے لیے ہے نا، اور جو ہے اللہ نے جو ہم کو دیا ہے اس میں سے دینا فرض ہے اور اسی میں سے خرچ کرنا فرض ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تین باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک لنک آ رہا ہے، وہ بالکل الگ ہے، وہ حدیث نمبر 3 ہے، یہ 2 ہوگی، 2 میں یہ 2 ٹکڑے ہیں، ایک ورژن بخاری کا ہے، ایک ورژن اس میں یہ ٹکڑے کے ساتھ یہ ٹکڑا بھی جڑا ہوا ہے مسلم میں، یہ کہ سرچ کرو، پھر اس کے بعد یہ مثال دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بلکہ اس کا رات دن خرچ کرنا تم دیکھ رہے ہو، تم پہ بھی کیا، تمہارے آبا و اجداد پہ بھی کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے یا اس سے پہلے بھی، آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق اللہ کی دنیا میں تھی ان پہ خرچ کرتے رہے ہیں، لیکن اس خرچ کے باوجود بھی اللہ کے پاس جو چیزوں کا ذخیرہ ہے، جس کو اللہ نے پہلے ہی انسان کی ضرورت کے لیے زمین میں رکھ دیا ہے، اور وہ انسان اس کو نکالتا رہتا ہے، اسے استعمال کرتا رہتا ہے، اسے کھاتا رہتا ہے، اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ دونوں کا لنک ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ انسان سے کہہ رہا ہے، ابن آدم سے، کہ تم خرچ کرو، یعنی ہمارا خرچ کرنا تو کیا خرچ ہے، جو اللہ کہتے ہیں کہ میں تم پہ خرچ کروں گا، اور پھر اللہ کا خرچ کرنا کس طرح کا ہے وہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ اس کے تو یعنی خرچ کرنے کا کوئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
بس اس سے جو ہے اپنے ایمان کو جلا ملتی ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے باب الایمان ہے، کتاب الایمان ہے۔ اور فی الحال ہم جو ہے یہ ان کی تعداد کم ہے احادیث قدسی کی، لیکن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ بھی اس تعلق سے سب ہم جب کوئی کتاب سلیکٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کو جلدی ختم کر کے اس طرف جائیں گے۔ ناؤ وی ول موو ٹوورڈز، ابھی اس کا بھی ایک لنک ہے جس سے ہے نا آنسر، یو کین ڈو اٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما قضى الله الخلق لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبی۔ گڈ چلیے، لما جو ہے یہ لن اور ما کا کنٹریکشن ہے، اور اس کا معنی جب قضا اللہ، قضا بولتے ختم ہو جانا، قضا نہیں، وہ قضا جو ہے الگ چیز، قضا اللہ پیدا کرنا، پیدا کرنا، ارادہ کرنا، ارادہ ہے یہاں۔ قضا اللہ، اللہ نے ارادہ کیا کس کا؟ الخلق، تخلیق کا ارادہ کیا۔ کس کی تخلیق؟ جنوں انس کی، اور پھر ان کی ضرورتوں کے لیے تمام جانور پیدا کیے، پھر ان کے لیے کیا کیا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سارے جو ہے انس اور جن کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ اس کو کہیں نہ کہیں کوئی بھی چیز کو استعمال انسان کرتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بیکار ہے۔ تو جب اللہ نے دنیا کو یا اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت کیا کیا؟ ایک بڑی پیاری حدیث یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، حدیث قدسی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ اتنا تو یہ ہے جب اللہ نے ارادہ کیا تخلیق کا، جی بنایا ابھی نہیں، وہ لکھا فی کتاب ہی، اس کی کتاب میں۔ بس وہ کتاب کون سی ہے؟ تقدیر۔ کیا کہتے ہیں اس کتاب کو؟ تقدیر۔ تقدیر نہیں ہے، کتاب کا۔ السلام علیکم سر، میں بتاؤں اتنے سارے مائک نہیں، اتنے سارے مائک نہیں کھولیں گے، دیکھیں کیسے ایکو ہو رہا ہے۔ اس کتاب کو جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے یا کوئی اور کتاب ہے؟ انصار تم بول سکتے ہیں، اس لیے ابھی دوسرے لوگ تیار ہوئے تھے، میں ان سے نہیں پوچھا۔ واٹ بک از اٹ؟ قرآن تو نہیں ہے یہ۔ تو کیا ہے؟ اب کون بول رہے تھے؟ میں بولوں کون سے ہو؟ ایک سیکنڈ، آپ تمہارا مائک میوٹ کرو۔ میں بولوں۔ السلام علیکم سر، میں نے کہا تھا۔ ہاں کیا ہے بولیے جلدی۔ محفوظ۔ ویری گڈ، دیٹ از دا تھنگ ایوری ون نوز۔ اللہ نے جب دنیا کو یا مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اپنے دست مبارک سے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے سوال کیا کہ یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بس تیرا کام میں نے کہہ دیا، حکم دیا لکھ، اور تیرا لکھنا ہے۔ اور پھر اللہ قلم کی طرف وہی کرتے گئے، اور اس کے بعد اللہ نے تمام چیزوں کے بارے میں جو قیامت تک ہونے والی ہیں، قیامت کے بعد ہونے والی ہیں، وہ ساری چیزیں لکھا دی۔ اور وہی لوح محفوظ ہے جسی سے تمام کتابیں، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، لوح محفوظ سے ہی آئی ہیں، اسی کے اندر پہلے سے لکھا دی گئی تھی۔ لیکن اس کتاب میں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے
کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 12 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تخلیق سے پہلے اپنے اوپر رحم لکھ لیا تھا کہ میں ہر ایک کے اوپر رحم کروں گا. یہ نہیں کہ جو میری عبادت کرے گا میں اس کے لیے رحم کروں گا، جو نہیں کرے گا اس کے لیے رحم نہیں کروں گا، ہے نا. تو یہ کتاب ہی اب سمجھ آ رہے یہ کتاب کون سی ہے سر؟ ہو گیا تھا. ہاں آپ کو معلوم تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن وہ فوری نہیں آتا. کبھی مجھے بھی ایسا ہوتا ہے کہ فوری کوئی ایگزیکٹ ورڈ ذہن میں نہیں آتا. یہ لوح محفوظ ہے. جب اللہ نے لوح محفوظ قلم کو حکم فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے اسے کیا حکم دیا؟ وہ لوح محفوظ کی یہاں پر تعریف ہے. ہوا کون ہے؟ یہ ہوا کون ہے؟ بس وہ کتابی ہی فہوا کون؟ یہ محفوظ ہے. ہاں لوح محفوظ ہے. اور وہ کتاب کہاں ہے؟ اندہ، اس کے پاس. کس کے پاس؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ کتاب محفوظ ہے اندہ. اور اس کا مقام کہاں ہے؟ کہاں رکھی گئی ہے؟ فوق العرش. عرش ہے. عرش کے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور عرش پہ وہ لوح محفوظ رکھی ہوئی ہے جس میں تمام کی تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے. کیا ہونے والا ہے، کون کب دنیا میں آنے والا ہے، کون کب دنیا سے جانے والا ہے، کس طرح سے جانے والا ہے. ایک سیکنڈ، ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا بھی 100 حصہ اس میں نہ دیر ہوتی نہ جلدی ہوتی. یہ ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی ہے. کس کو رزق کہاں سے ملے گا، کون کہاں مرے گا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں کا رزق اللہ نے آبودانہ لکھ رکھا ہے. ساری چیزیں اللہ نے مقرر ہر انسان کی. اور اس کے بعد اس کتاب میں اللہ نے سب سے پہلے یہ لکھی کہ اللہ کے پاس غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اللہ کے پاس غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو اللہ نے کیا لکھ دیا اس کے اندر کہ اس پہ اللہ نے وعدہ کر دیا، اس کتاب میں لکھ دیا. جیسے کوئی مرنے والا اپنے جانشین یا وارثوں کے لیے کیا کر کے جاتا ہے، وصیت کر کے جاتا ہے، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب میں لکھ دیا کہ ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت غلبت غالب ہے. یہ کون سا جملہ کا ہے؟ یہ کس کا؟ یہ رحمتی اللہ کی رحمت ہے، مضاف الیہ ہے. یقیناً میری ہے نا، یہ اس کی خبر دی جا رہی ہے. وہ کیا ہوگی؟ غلبت کے معنی غلبت کیوں آیا؟ یہ کس کے لیے آیا؟ یہ غلبت کہ مؤنث ہے، مؤنث کے لیے یہ تے آیا. تو مؤنث کیا ہے؟ رحمت ہے. رحمت مؤنث ہوتی ہے، یعنی اس کی علامت کی وجہ سے آخر میں تے آتا ہے. میری رحمت کیا ہوگی؟ غلبت، غلبہ معنی غالب آئے گی، زیادہ آئے گی. will have the super power compared to my غضبی. میرا غضب، میرے غضب کے اوپر میری رحمت کو سبقت ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو اگر اس کے اوپر عذاب بھی لائے ہیں تو اپنی خوشی سے نہیں، بلکہ انسان کے لیے وہ جب ضروری ہو جاتا ہے نا. کوئی ڈاکٹر بھی کوئی وضو اسی وقت کرتا ہے جبکہ اس کا وجود جو ہے پورے جسم کے لیے ناسور بن جائے گا، یا پورے جسم میں اس کے اندر جو چیز ہے پھیل جائے گی تو اس کو دور کر دیتے ہیں. لیکن خوشی سے وہ کام کبھی بھی کوئی نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں 5 یا 6 آج کا حاصل حدیث ہوگی، اس میں بھی یہ بات آئے گی کہ ابھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن غضب کو انسان خود اپنے، اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پہ، بلکہ وہ خود انسان یا کوئی بھی چیز اپنے اوپر ظلم کرتی ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتی ہے. اللہ نے ایک رہنمائی بتا دی، ایک طریقہ بتا دیا، کچھ احکام دے دیے. اب اس کے
अमदम खुल्लम खुल्ला, अगर वो उससे उस पे इनकार करते हैं या उस पर अमल नहीं करते हैं तो अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं। अब वो चीज अगर आम तौर पर लोगों के लिए नुकसानदेह हो, उसको देख के दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे और बिगाड़ बढ़ेगी, तो फिर ऐसी सूरत में आखिरी सूरत में अल्लाह जो है मजबूर हो जाते हैं उनके ऊपर गजब नाजिल करने के लिए, उनके ऊपर बुराइयां या उनके ऊपर कोई मुसीबत नाजिल करने के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत गालिब है उनके गजब पे, और ये अल्लाह ने डॉक्यूमेंट बना दिया, लौहे महफूज में बनकर सबसे ऊपर ये लिखवा दिया कि इन्ना रहमती गलबत गज़बी। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं अपने बंदों से जितनी मोहब्बत करता हूँ, कोई बंदा शायद ही मुझसे उतनी मोहब्बत करता हो, हालांकि करना हो चाहिए। एक सिंपल क्वेश्चन है, हर एक यहाँ पर मैं समझता हूँ पूरी क्लास में जितने भी हैं वो सब साहब औलाद हैं और सारे के सारे बच्चे वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि माँ बाप को औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है या औलाद को माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है? ईमानदारी की बात, पूरी दुनिया के लिहाज से, मुशाहिदे की बात, कोई भी हो, माँ बाप को माँ बाप को औलाद खत्म हो गई ये बात जो है। वो उनको पैदा करते हैं, जनते हैं, उनके लिए अपनी तमाम खुशियाँ, अपने रातों की नींद, अपने दिन का सुकून उनके लिए खत्म कर देते हैं, लेकिन औलाद उतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकती। पूरी कुरान में हम देखते हैं कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि अपनी औलाद के साथ रहम करो, उनको जो है खिलाओ पिलाओ, कहीं नहीं है। बल्कि बहुत सारी जगह जो हिदायतें आई हैं वो माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, उनका कैसे ख्याल करना चाहिए, अल्लाह को मालूम है कि वो अपनी औलाद को ज्यादा चाहेगा, जो ज्यादा हकदार है उनका हक पूरा नहीं करेगा। इसलिए कुरान भरा हुआ है जहाँ अल्लाह का जिक्र है, वो बिल वालिदैन एहसाना, वो बिल वालिदैन एहसाना, ये याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? अल्लाह को मालूम है, उसके नफ्स के अंदर है कि वो जिसको पैदा करता है उसको बेइंतहा चाहता है, और जो पैदा होता है वो उसका हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए पूरी कुरान में हर जगह, फिर उसमें भी पैदा करने वाले दो होते हैं, जिनमें से माँ का हक 3 गुना हदीस में आप बड़ी कामन है, पढ़ चुके हैं। तो किसी साहबी ने सवाल किया, मेरा सबसे ज्यादा हक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बार फरमाया? माँ का हक 3 बार। हाँ, 4 बार फरमाया कि वो तेरा बाप है जिस पे तेरा हक है। तो वो जो ज्यादा हकदार है माँ है, और उसकी ताकीद कुरान में की गई, हर किताब में की गई, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई कि इनको तुम क्या करोगे, इनको तुम फरामोश करोगे। लेकिन पूरी कुरान में ये नहीं है कि तुम अपनी औलाद को जो है खिलाओ, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो। उनको अल्लाह को मालूम है कि वो नेचुरली करेगा ही करेगा ये काम। तो उसको दुनिया की दौलत से अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत होगी, औलाद से ज्यादा। औलाद के बारे में इतना कहा गया कि कहीं वो फितना ना बन जाए तुम्हारी, तुमको अल्लाह से दूर ना कर दे, उस मोहब्बत से तुम अल्लाह के दूर ना हो जाए। जब माँ बाप का ये हाल है तो वो जो खालिक है इंसान का, वो इंसान से ज्यादा मोहब्बत करता है या इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है? तो थोड़ा सा इसे 70 तो एक गिनती है, उसका शुमार ही नहीं है, बल्कि हमारे समझाने के लिए बाद आदाद आते हैं और उसकी कोई इंतहा ही नहीं है, इसकी कोई इंतहा ही नहीं है। इतनी मोहब्बत दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका 1% 10 हिस्सों में अगर तकसीम करें तो 1% आदम अलैहिस्सलाम से लेके कयामत तक जितने भी अल्लाह की मखलूक हैं उनके अंदर अल्लाह ने 1% मोहब्बत तकसीम कर दी है, जिसके नतीजे में कोई मुर्गी अपने
بچے کو اپنے چوزے کو اپنے پروں میں اس وقت تک چھپائے پھرتی ہے جب تک کہ وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا. ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کو بڑے احتیاط سے گھونسلے میں رکھ کے کھلاتا پلاتا ہے جب تک کہ اس کو اڑنا نہ جائے. اسی طرح سے ماں باپ ہوتے ہیں جو بھی ہے، بہرحال وہ 1% ہے تو 99% اس سے زیادہ محبت و خالق کو ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے. 70 مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کثیر تعداد کو سمجھ سکیں، بٹ اٹ از ناٹ. یہ جو فیگرس آتے ہیں وہ صرف کثرت بتانے کے لیے، اور جو ہے پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کیا کرے، صرف ان کے حکم کو ہر وقت ان کو یاد کرے، ہر وقت ان کا ذکر کرے، ہر وقت ان کے بارے میں یہی اپنے ایمان کو جلا پہنچائے کہ جو کچھ ہے ان کا ہے، جیسا ان کا حکم ہے ویسے ہی اس کو استعمال کرنا ہے، اور جس کا حق ہے اس کو پہنچانا اس کے ذمہ کیا ہے. اگر وہ پہنچا دیا تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، ریا نہیں کرنی چاہیے. یہ حدیث نمبر 5 میں اور بہت تفصیل آئے گی، لیکن اللہ نے وہ کتاب جب لکھی، جب لکھوائی قلم سے، تو اس میں سب سے ٹاپ پہ یہ لکھ دیا، یہ لکھوا دیا کہ اس میں لکھو کہ میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ. اور کیا ان کی رحمت ہے، لاکھ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کر لو، مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمندر کا جھاگ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اس میں مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بار رجوع اللہ ہو گیا، صدقہ دل سے توبۃ نصوحا، صحیح توبہ کر لی کہ بس مان لیا میں غلطی کرنے والا ہوں اور تو میرا خالق ہے، اور معاف کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، تو ہی معاف کر سکتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے گناہگار کو بھی جھکا کے جس نے کہا کہ گناہ گار ہوں میں، اٹھا کے شان کریمی نے لے لیا بوسا. اگر وہ ایک بار توبہ کر لیتا ہے تو اس کے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں یہی حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک بڑا ریسرچ میرے کو بڑا ایک وہ تھا معلوم کرنے کا کہ کوئی انسان کسی عمر میں اسلام لا لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے. وہ کئی لوگوں کو میں سنا بھی تھا کہ اس کے جواب میں تو اس کی پچھلی زندگی میں کچھ اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، برے، اگر سے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. اس میں کوئی نہ کوئی، ہر انسان کوئی ٹوٹلی برا نہیں ہوتا، کوئی ٹوٹلی اچھا نہیں ہوتا، بے عیب تو خدا کی ذات ہے. تو اگر کوئی کسی وقت اللہ پہ ایمان لا لیتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اس کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایسے ہی قبول کیے جاتے ہیں، ایسے ہی لکھ لیے جاتے ہیں جیسے وہ ایمان کی حالت میں کیا. اللہ اکبر. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ حدیث ہے وہ بھی آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اگر کوئی کسی وقت بھی رجوع ہو گیا، ایمان لا لیا، توبہ کر لیا گناہوں کی، تو اس کے جو برے اعمال کفر کی حالت میں کرتا تھا وہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو اپنی زندگی میں کفر کی حالت میں جو نیک اعمال کیا تھا، کسی کو کھلایا تھا، پلایا تھا، ہمدردی کیا تھا، مزاج کرسی کرا تھا، وہ سارے کے سارے اس کو باقی رکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے ایمان لانے کے بعد اس کے نام یا اعمال میں شامل بھی کر لے. سبحان اللہ. اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ 2 خرچے وغیرہ کے بعد میں بس یہی کہہ رہے ہیں کہ جب میری رحمت ہے تو رحمت کے لیے اس کی سرحدوں کو پار مت کرو. اس کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حدود بتائے ہیں، تل کا حدود اللہ ہی، جو بھی ہے جہاں تک جانا ہے بس وہیں تک جانا ہے، اس حد کو پار نہیں کرنا ہے، اور اس حدود میں رہیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے رہیں گے تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہمارے لیے ہوگی. اور پھر ان حدود کو پار کرنے کی کوشش کریں گے تو تھوڑی بہت جیسی بھی سزا ہو
جو آج کے حالات ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم، کیا سزا انسانوں کو آج مل رہی ہے. کوئی مومن نہیں، کوئی خالی دوسروں کو نہیں بلکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے. یہ ٹکڑا سمجھ میں آیا آپ کے کہ جس کا تعلق اس سے بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے سب انسانوں کے لیے سب کو دیتے ہیں اور کسی کو آزماتے ہیں. وہ جانتے ہیں کس کی جھولی میں کتنا وزن برداشت کرنے کی طاقت ہے. کوئی جو ہے کم ظرف ہوتا ہے تو اس کو بس اس کے ظرف کے حساب سے دیتے ہیں. اب یہاں پر اس حدیث میں چھوٹے سے ٹکڑے میں فرمایا جو متفق علیہ کے معنی کیا ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. جہاں پر بھی متفق علیہ ہی ہوگا اس کے معنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث ملے گی. یہ امام مسلم نے بھی اس کی روایت کی ہے امام بخاری نے. تب اس کا پورا خلاصہ جلدی سے انصار لما خضع اللہ الخلق، جب ارادہ کیا اللہ نے پیدا تخلیق کا کسی بھی چیز کا، اپنے تمام تخلیق کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنی کتاب میں لکھوا دیا. کتاب ہی، اور وہ پھر جو ہے کتاب کہاں پر ہے؟ اندہو اللہ کے پاس ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر. بس. اور بے شک اللہ کی رحمت کتبہ فی کتاب ہی میں وہ کیا لکھا دیا اس کی کتاب میں یہ لکھا دیا. یہ ٹکڑا ہے جو اس میں لکھا دیا گیا. کیا ہے وہ؟ ان رحمتی غلبت غضبی. بس یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی. اور یہ رحمت وہی ہے کہ کتنے گناہ انسان کر لے، کچھ بھی کر لے. اب اس کے بعد جیسے سورہ زمر کی آیت نمبر 39 میں ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب میرے بندوں سے فرما دیجئے جو اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں یا ظلم کر لیے کبھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ وتعالی تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، اور یہی لکھ دیے ہیں کہ وہ انتہائی معاف کرنے والے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آ رہی ہے کہ اگر بندہ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل الصالحات بھی کرے، اللہ کے حدود میں رہ کر کام کرے، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتا رہے، پھر بھی غلطیاں ہو جائے تو توبہ کرتا رہے، رجوع اللہ ہوتا رہے، تو اللہ بھی کبھی اس کو مایوس نہیں کرتے بلکہ اس کی مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. Is this hadith clear? We still have time, 2-3 minutes. Let us see, can we do another hadith also? مجھے بھی ایک شعر یاد آیا تھا جب آپ مثال دے رہے تھے وہ اللہ کے عذاب کی، جیسا مطلب اللہ بندوں کے اس پہ کرتا، اور پھر اس کے ساتھ ڈاکٹروں کی مثال دیے تھے کہ ڈاکٹر بھی جو ہے مجبوری میں کرتا. تو ایک شعر یاد آیا تھا. کیا تھا جلدی بولیے. طبیبوں کے مطب میں مرہم ہی نہیں ہوتے، طبیبوں کے مطب میں مرہم ہی نہیں ہوتے، جراحت لازمی ٹھہرے تو پھر نشتر بھی لگتے ہیں. اچھا چلیے، یہ بہت بڑی حدیث آ گئی، لیکن یہ دیکھیے ایک جنت کا سین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اور یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک وی کین فنش اٹ، لیکن کوئی اسے پڑھ تو لے سکتے ہیں. میں پڑھوں سر؟ آپ ایک بار پڑھ دیا، دوسروں کو موقع دیجیے. کون ہے؟ دانش. جی سر. چلیے. ان اللہ کمان
جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یقول لأہل الجنۃ یا اہل الجنۃ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک چلیے اب یہاں پہ اس کو کر لیں گے، بہت آسان ہے لیکن تھوڑی بڑی ہے۔ اب یہ ان اللہ ان کا جملہ ہے، اتنا سارا قرآن میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، انالیسس کر رہے ہیں، اللہ سے اللہ کا جو ہے خبر دی جا رہی ہے، وہ خبر جو ہے اس میں جملہ اسمیہ سے ہے، یقول لأہل الجنت۔ اب دیکھیے ایمان یہاں پر کچھ تازہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ جنت کا ایک سین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دیے اور پھر اس کے بعد جنت کے پورے مزے اڑا رہے ہیں، ہر قسم کی سہولت ہے، جو خیال آ رہا ہے وہ کھانے کے لیے ہے، نہریں ہیں شہد کی، دودھ کی، اور وہ ایسا شہد نہیں جو مکھیوں نے تیار کیا، وہ دودھ جو کسی جانور کے تھن سے نکلا، وہ ایسا دودھ ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہے نا۔ پھر وہ بھی حدیث قدسی بھی آئے گی کہ جنت میں جو چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں، کسی کان نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی دل محسوس بھی نہیں کیا، وہ بھی آنے والی ہے آگے۔ اب یہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں سے مخاطب ہے، 2 منٹ لگیں گے، کوئی بات نہیں، پروگرام بھی ہوگی۔ ان اللہ یقول لأہلہ، بے شک جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کریں گے کس سے؟ اہل الجنت، اہل الجنت، جی جنت والوں سے۔ جنت میں لوگ پہنچ گئے، حساب کتاب ہو گیا، ہے نا، وہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مخاطب کریں گے، ایک کو، ساروں کو کیا پکار کے مخاطب کریں گے؟ یا اہل الجنت، یا اہل الجنت فیقولون، اور پھر وہ جواب ہے بالکل آسان ہے، ہر ایک کوئی جو ہے جو تھوڑا بہت قرآن پڑھ رہا ہے میرے پاس یا اپنے طور پہ جو جانتا ہے وہ سب جو ہے اس کو بڑی آسانی سے انشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ورڈ مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ اللہ ان کو خطاب کریں گے، یہ نادا اور منادا ہے، یا اہل الجنتی، جب پکاریں گے تو جنتی، اب یہ کون جواب دیں گے؟ فیقولون، جنت والے جواب لبیک لبیک ربنا۔ اب یہ پکارتے ہیں تو لبیک، حج کو جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک پکارتے رہ جاتے ہیں، خود کی تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہاں جائیں، جب وہ بلاتے ہیں تو ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اللہ پکاریں گے تو میں حاضر ہوں، آپ نے پکارا یا اہل الجنتی، جنتی کہے گئے، تمام جنتی کہیں گے لبیک ربنا، اے ہمارے رب، حاضر ہیں وہ وسعدیک والخیر۔ سعدی کسے کہتے ہیں؟ بزرگی اور خیر بھلائی، یہ سب آپ کے لیے ہے، فی یدیک، یدیک آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس ہے، تمام بھلائی اور خیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ہم کو پکارا، کیا ہے آخر، کیوں پکارا؟ فیقول کون ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ حل رضیتم، جنت کا سین ہے۔ اب وہ اتنا سب کچھ دیکھ کے پوچھ رہے ہیں تو تم راضی ہو کیا اس جنت سے؟ یہ جو کچھ میں دیا ہوں تم اس سے راضی ہو؟ یہ جنتیوں سے سوال ہو رہا ہے۔ فیقولون، اب یہ کون جواب دیں گے؟ وما لنا، یہ وہ اہل جنت جو ہے وہ کہیں گے کہ وما لنا، ہم کیوں نہیں ہوں گے؟ لا نرضا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیا وجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں؟ کون سی چیز ہے جو آپ نے ہم کو عطا نہیں کی؟ کوئی چیز سننا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، جو طبیعت چاہیے مل رہی ہے، صبح سے لے رہے ہیں، رات دن پر ملائکہ ہم تو سلامتی بھیجتے ہیں، سلام ہی سلام ہے، سلامتی۔ اب کیا رہ گیا راضی نہیں رہنے کے لیے؟ اور مالنا ہمارے لیے آخر کون سی چیز ہے؟ لا نرضا یا ربی، کہ ہم آپ سے راضی نہ ہو، تو اس کے بعد کیا کہیں گے؟ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا، آتَيْتَنَا، تو یہ خط جو ہے تحقیق کے لیے، یقیناً آتَيْتَنَا، یہ تا جو ہے تو کے لیے، نہ ہمارے لیے، اور تو نے ہم کو دے دیا ہے جو کسی کا نہ
لم توتی یہ مضارع ہے جو تو نے نہیں دیا احدم من خلق کا کسی اور کو تیری تخلیق میں. ٹھیک ہے، یہ جنتی تو یہ سارے انسانی ہوں گے، لازم بات ہے. تم نے ہم کو آپ نے ہم کو وہ دیا ہے جو کسی اور آپ کی خلقت میں نہیں دیا. وہ جنت میں نہ وہ سانپ ہوں گے، نہ بچھو ہوں گے، نہ چڑیا ہوں گی، کہ اللہ عالم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن انسان ہی ہوں گے وہاں پر. تو وہ جواب بھی کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا دیں گے اور کیا ان کو اللہ ان سے کہلوائے گا. کیا تم راضی ہو تو کہیں گے پہلے کیا چیز ہے جس سے ہم راضی نہ ہوں گے. اس لیے کہ آپ نے وہ سب کچھ دے دیا ہے. ما لم تعطی مضارع ہے جو آپ نے نہیں دی احد کسی کو بھی من خلق کا آپ کی خلقت میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے فیقولوا على أعطيكم أفضل ذلك. کیا کہیں گے؟ فیقولوا کون ہے کہنے والے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، فرمائیں گے ان جنتیوں سے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سب مل گیا، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ اللہ آتیکم افضل من ذالک، میں اس سے بڑھ کے بھی کوئی ایک چیز ہے کہ میں نہیں دوں تم کو؟ اللہ کیا نہیں آتیکم میں دوں تم کو. فعل فاعل مضارع فعل فاعل مفعول سب آ گیا. آتیکم میں دوں تم کو افضل من ذالک، اس سے بھی بہتر چیز. اب جنتیوں کے لیے اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آخری ٹکڑے میں اس کا ذکر آئے گا. اللہ پوچھیں گے کیا میں اس سے بہتر چیز نہیں دوں تم کو جو تم اس سے خوش ہو؟ اب اس کے بعد وہی جنت والے کیا پوچھیں گے؟ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيِّ شَيْءٍ ابھی بڑا تعجب کریں گے اتنا دینے کے بعد بھی. بڑھ کے کچھ ہے کیا؟ ابھی کتنے تعجب کی بات ہے. فیقولون وہ پوچھیں گے یا ربی وہ ای شیء افضل، ایسی کون سی چیز ہے جو اس سے افضل ہے جو آپ نے ہم کو دے رکھی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو اس سے افضل ہے جو آپ نے ہم کو دے رکھی ہے؟ ان کے ذہن میں تو نہیں اس سے افضل بھی کوئی چیز ہو سکتی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز کا ذکر دے رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ بھی تم کو دوں گا. من افضل من ذالک، جو کچھ آپ نے یہ دے رکھا ہے اس سے بڑھ کے افضل کیا ہے؟ وَيَقُولُوا أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِ. ہاں اب میں اپنی رضا تم کو دیتا ہوں، اپنی رضا یعنی اپنی پسند تم کو دیتا ہوں، یعنی میں تم کو پسند کروں گا. پھر اس کے بعد فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. سخت کے معنی تیز ہونا، گرم ہونا، غضب کرنا یا کسی قسم کی سختی میں ڈالنا کہ اب اس کے بعد کبھی بھی پوری زندگی جنت میں رہے گی. تو وہ تو لامنتہائی زندگی اور نہیں ہے کہ لا خطو کوئی تنگی نہیں تمہارے پہ ڈالوں گا علیکم تم پہ بعد ہوئی اس کے بعد ابداً ابدا. وہ تو پھر اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے کتنے دن میری کوئی سختی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے کہ اس سے ایمان کو جلا ملتی ہے کہ اللہ نے وہ تیار کر رکھا ہے اس کے لیے. یہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی میں صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے پہچانو، میرے حکم کے لحاظ سے چلو، میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرو. جو کچھ دینے والا ہوں میں ہوں، دنیا میں بھی میں دوں گا، آخرت میں بھی میں دوں گا. تو پھر اللہ نے وعدہ فرما لیا وہاں پر کہ آج کے بعد دنیا میں تو کبھی غضب بھی لائے، کبھی یہ وائرس بھی لائے، کبھی طوفان بھی لائے، کبھی زلزلے بھی لائے، کبھی ٹورناڈو بھی لائے، لیکن وہاں پر اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ابداً ابدا اب اس کے بعد کبھی بھی میرا غصہ یا سختی تمہارے پہ نہیں ہوگی، بلکہ میری رضا، میری چاہت تمہارے ساتھ رہے گی. اللہ تعالیٰ سب کو یہ سوال کا جواب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعی میں یہ حدیث پڑھنے کا ہی یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ جو ایمان ہے یہ زیادہ ہو، اور پھر کبھی کبھی وہ گھٹتا رہتا ہے. تو ایسے ہی احادیث اور قرآن کے متعلق کا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں. یہ نہیں کہ صرف جو ہے ہم کچھ گرامر سیکھ لے رہے ہیں یا پھر اس کے معنی معلوم کر لے رہے ہیں.
ترجمہ کر لے رہے ہیں، یہ نہیں اس کے اندر کیا میسیج ہے، کیا چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ چلیے اوکے، آئی تھنک وی ول اسٹاپ ہیئر اینڈ نیکسٹ ویک آلسو وی ول کنٹینیو دا سیم حدیث قدسی، اور 4-5 ہم دانش البتہ اس میں 10 تک یہ ہیں یا 11-12 یہ ہیں وہ جو ہم دیا تھا۔ باقی بھی اگلی والی بھی تھی، اگر آپ اس سے کلک کریں گے تو باقی بھی انشاءاللہ نہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، 12 تک ہی آپ یہاں پر اپلوڈ کیا میرا حدیث، 12 کے بعد اسی اسکرین پہ دفعہ کلک کیجیے۔ اچھا ابھی ایک سیکنڈ، یہ حدیث میں یہ ابو سعید الخدری رپورٹڈ بول کے آیا، تو یہ ایک صرف اتنا ہی حوالہ دیتے ہیں یہاں پر، باقی پورا چین نہیں ہے کہ ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں جی دا فرسٹ ہیئرر آف دس حدیث، جو چین سے آتا ہے ان سے دوسرا نے سنا آخر تک، تابعین تک جو سلسلہ آتا ہے حدیث مرتب کی جاتی ہے، تو انہوں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے اہل جنت سے یا اہل الجنہ، یہ پوری بات ٹھیک ہے۔ سوال تھا تو کیا بولیے، اس میں دیکھیے ہمارے دانش یہ صرف 11 to 20 ہے باٹم رائٹ کارنر پہ، اس میں یہ آپ کے پاس سیٹ آ گیا، اس میں دیکھیے آگے والی 11 to 10 ہی ہے نا، اس کو دیکھیے آپ 11 ہے، 12 ہے، 13 14 ہے، 15 12 ہے، اور جو ہے اس کے بعد 13 to 14 ہے، یہ خالی ہے، empty ہے نا۔ جی میں مجھے اس کے پاس کرنٹ اپڈیٹ اویلیبل نہیں ہے، میں وہ بھیج دوں تو میں کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل سلسلے سے جانے کے بجائے کچھ امپورٹنٹ احادیث پہلے کر لے کے پھر ہم جو ہے احادیث نبوی کی طرف کوئی کتاب لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ 1 hour آ جائے گی پوری 40 کوئی بات نہیں، نیکسٹ آج تک بھی آ جائے تو بس ہے، میں کچھ سلیکٹڈ حدیث پیدا کر لیتا ہوں بجائے انسٹیڈ آف گوئنگ ان سیریل آرڈر، ہے نا، تو بس بڑی اچھی حدیث قدسی ہے۔ چلیے انشاءاللہ جی۔ کیا سوال کیا تھا کہ ان کا آنسر تھا، کیا سوال ہے پر نہیں میں تو جبھی کر لیا وہی ابو سعید اور کوئی ہو گیا بولا نا، ایک سوال ہے دانش بھائی بھی کچھ بولے، یہ بہت تو یہ ہماری ٹیکنیکل بات ہو رہی تھی۔ چلو بہت ہی مختصر دعا، اس سے اب کوشش یہ کریے کہ اس سے ہمارا ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، دلوں پہ بھی زنگ ایسے ہی آتا ہے جیسے لوہے پہ آتا ہے، تو یہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم حدیث اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، مین مقصد یہی ہونا چاہیے۔ چلیے بہت چھوٹی سی دعا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ تو قبول کر دے، جو غلطیاں ہوئی معاف کر دے، ہمارے ایمان کو بڑھا دے، جو رحیم ہے تو غفور ہے، ہمیں بھی ان اہل جنت میں شامل کر دے جیسے تو خطاب کرے گا، ہماری مصروفات اس جامع آخر میں بھی ہمارے ہر امتحان آزمائش کے محفوظ رکھ لے، اپنا رحم و کرم فرما اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اپنا رحم و کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کافی متاثر ہوئے، ایسا دکھ رہا ہے نا حدیث سے آپ کی آواز سے ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ صحیح الحمدللہ۔ چلیے موسم سے بھی ہو سکتے متاثر، ہاں موسم سے بھی متاثر ہو سکتے، نہیں حدیث سے ہی متاثر ہوتے ہیں، موسم کا اثر اقبال پہ جاتا ہے نا۔
تو نزلہ وغیرہ دکھ رہا ہے چچا کو؟ نہیں حدیث سننے سے، حدیث سننے سے تم کیا پہچانتے؟ اقبال کو میں جتنا پہچانتا ہوں تم تھوڑی جانتے۔ یہ حدیثیں سننے کے بعد جو اثر ہوتا ہے یہ ایک زندہ دل کی علامت ہے کہ اگر اس پہ کسی بات کا اثر ہو تو اس کے آنکھوں سے وہ چیز نمودار ہو جاتی ہے۔ چلیے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔